زہرا کہا جاتا ہے۔ تسلیم و رضا اور عبودیت کی کھیتی کا نام حضرت فاطمہ زہرا ہے۔ مادر آغا اسوہ کامل بطول، اور قیامت تک جو عورت مقام پانا چاہتی ہے تو اس کے لیے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت اور ان کا کردار بہترین اسوہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ آج اگر عورت یہ چاہتی ہے اسے عزت ملے، اسے وقار ملے، تو اسے کسی مغرب کی عورت کے پیچھے نہیں، اسے سیدہ کائنات کے کردار اور ان کی سیرت کو اپنانا ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں آن ادب پر بردہ صبر و رضا، آن ادب پر بردہ صبر و رضا، آسیہ گردان و لب قرآن سرا۔ فرماتے سیدہ کی تو شان یہ ہے، وہ صبر و ہمت کی اتنی قوہ آمادہ ہیں، ان کے اندر صبر و رضا اس درجے کا ہے کہ کبھی بھی سخت سے سخت حالات کے اندر بھی زبان پہ شکوہ نہیں آیا۔ وہ امام الانبیاء کی بیٹی ہونے کے باوجود خود اپنے ہاتھوں سے چکی چلاتی، خود چکی چلا کے آٹا پیستی، یہاں تک کہ چکی چلا چلا کے نرم و نازک ہاتھوں پہ چھالے پڑ جاتے۔ وہ کہ جسے رب ذوالجلال نے جنتی عورتوں کی سرداری عطا فرمائی ہو، ان کے گھر کے اندر کا صورتحال یہ ہے کہ ان کو چاہتے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کئی لونڈیاں اپنی بیٹی کو خدمت کے لیے دے دیتے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اگر آرڈر کرتے تو جنت سے حوریں اور فرشتے جو ہیں وہ سیدہ کائنات کی خدمت کے لیے آ جاتی، اور آتی بھی رہی۔ حضرت ام ایمن کہتی ہیں میں سیدہ کائنات کے گھر گئی، دیکھا آپ نماز میں مصروف ہیں لیکن چکی چل رہی ہے۔ میں نے آ کے یہ معاملہ محبوب سے کہا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے میری بیٹی رب کی عبادت کرتی ہے، رب کے کاموں میں مصروف ہوتی ہے، اور رب ذوالجلال میری بیٹی کے کاموں کا بندوبست فرما دیتا ہے، اللہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے۔ تو اس انداز میں گھر کے اندر صبر و رضا آپ کا اتنا تھا کہ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں آسیہ گردان و لب قرآن سرا، ادھر چکی بھی چل رہی ہوتی، اللہ کی عبادت پھر بھی بند نہ ہوتی، چکی چلاتے ہوئے بھی زباں پہ قرآن جاری ہوتا، چکی چلاتی ساتھ قرآن کی تلاوت کرتی۔